بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیسیکلی ہم نے سائفر کیس کے اندر کوائشمنٹ فائل کر دی ہے اور اس کی جو نیکسٹ ڈیٹ ہے وہ 19 ہوئی ہے اور 19 تاریخ کو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ اس کیس کے اوپر سماعت ہوگی اور خان صاحب کی کے اوپر یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں جو ہے ایف آئی آر یہ کویش ہوگی اور خان صاحب باعزت بری ہوگی۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک طرف رسگلے کھانے والے لوگ، پیزے کھانے والے لوگ وہ جناب بیماری کا بہانہ بنا کے ملک چھوڑ کر چلے گئے اور مزے کیے ہیں انہوں نے، اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ ایک بے گناہ بندے کو، بے قصور بندے کو، جس نے زندگی میں 1 روپے کی کرپشن نہیں کی اور آج تک ان کے اوپر ایک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، اور آپ دیکھ لیں کہ ان کے اوپر جب ان کی حکومت گئی ہے رجیم چینج کے ذریعے ان کے اوپر سینکڑوں کے حساب سے ایف آئی آر درج کر دی گئیں، ان کے اوپر کیسز بنا دیے گئے۔ کل کا فیصلہ 15 دن کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پہلے بیل ہی نہیں لگتی، کبھی جج صاحب کہتے ہیں جی کہ چھٹی پر ہیں اور ان کی ڈیوٹی جج نہیں ہوتے، کبھی پراسیکیوٹر بیمار ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے جناب کہ تیاری نہیں ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمارے سسٹم کے اوپر ایک نشان دھبا ہے کہ کس طرح ایک سابقہ وزیر اعظم کو اگر انصاف نہیں مل سکتا تو آپ کی میری کیا حیثیت ہے اور ہمیں کیا انصاف ملے گا۔ 15 دن کے بعد فیصلہ سنایا گیا اور فیصلے کے اندر کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ یہ ثبوت واضح ہوتے ہیں، یہ ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر آئی ہے یا یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ انہوں نے جو سائفر ہے وہ چوری کیا یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ بیسیکلی جب سائفر باہر سے آیا تو وہ ایک دھمکی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان کی حکومت کو نہ ہٹایا گیا آپ نتائج کے لیے تیار رہیں، اور اگر آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ دھمکی باقاعدہ طور پر وہاں پر اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں امریکہ کے، انہوں نے دی، اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ حال ہے کہ چلتی پھرتی بہترین حکومت جس میں معیشت جو ہے وہ 6 پوائنٹ+ کے اوپر تھی اور اس کو گرا دیا گیا اور اس کی سپورٹ کی گئی، نہ کہ اس کو جو ہے وہ جس نے یہ دھمکی بھجوائی تھی اس کو جواب دیا جاتا، جس نے ہماری غیرت پہ حملہ کیا، جس بندے نے اس بات کے اوپر آواز اٹھائی اور جو بندہ کھڑا ہو گیا ڈٹ کے، اس کو آج جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس کی ضمانت فکس نہیں ہوتی، اس کی ضمانت پر سماعت نہیں ہوتی، اور اگر سماعت ہوتی ہے تو میرٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر بیل جو ہے وہ سنی نہیں جاتی اور بیل بلا وجہ بغیر ریزنز کے خارج کر دی جاتی ہے۔ اس بیل کو بھی ہم چیلنج کر رہے ہیں، اور آج لیگل ٹیم کی عمران خان صاحب سے اٹک جیل میں ملاقات ہوگی اور واضح طور پر ان کو جو ہے کیسز کے حوالے سے اپڈیٹ بھی دی جائے گی، مزید ان سے انسٹرکشنز دی جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر جب صدر پاکستان نے واضح طور پر لیٹر کے اندر لکھ دیا ہے کہ جناب 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور انہوں نے 6 نومبر کی ڈیٹ وہاں پر مینشن کی ہے، تو دو رائے بنتی ہی نہیں ہے۔ اب الیکشن کمیشن اگر دوبارہ بہانہ بناتا ہے کہ ادھر سے ڈیٹ آئے گی ادھر سے ڈیٹ آئے گی، تو سپریم کورٹ بھی واضح طور پر آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کا ہو معاملہ یا پنجاب اسمبلی کا، تو واضح طور پر وہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے جو کہ ان کے حکم کی تعمیل نہیں کی گئی، سپریم کورٹ کے حکم کو ہوا میں اڑایا گیا۔ تو آج ہم امید ان سے کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی عدالت جو ہے سپیریئر کورٹ حکم کرے گی اور وہ اس کو مانیں گے۔ تیسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں اور بڑا دھمال ہوگا، بالکل وہ جیل کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ ملک سے بھاگے ہوئے ایک بھگوڑے ہیں اور اشتہاری ہیں۔ تو جو اشتہاری بندہ ہوتا ہے جو ملک کے عدالت کو نہیں مانتا اور بھاگ جاتا ہے، عدالتوں کے سامنے سرنڈر نہیں کرتا، تو پھر اس کو جو ہے اس کی واپسی کے اوپر گرفتاری ہوتی ہے اور وہ اسی مقدمے میں جیل میں جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی پوزیشن بنی پڑی ہے، کیونکہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ جو امینڈمنٹس کی گئی چاہے نیب ہو یا دیگر، تمام میں یہی ہوا کہ ان کو کلین چٹ دی گئی، ان کے کیسز ختم کیے گئے، اور جن کے اوپر ایک مقدمہ درج نہیں ہو سکتا تھا ان کے اوپر سینکڑوں کے حساب سے مقدمے درج کر دیے گئے۔ بیلز اسی بنیاد کے اوپر کنفرم ہوتی ہیں کہ کوئی شواہد کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بتا دوں کہ یہ جو 9 ضمانتیں خان صاحب کی خارج ہوئی تھی، لوگ ہمیشہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ان میں کیا بنا کیا نہیں ہے۔ کل اسلام آباد پولیس نے باقاعدہ طور پر رپورٹ پیش کر دی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے خان صاحب کی گرفتاری نہیں ڈالی، لہٰذا
اگر کسی مقدمے میں دوران حراست کسی اور مقدمے میں جس میں پہلے ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہو تو نئی گرفتاری قانونی طور پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس پہ واضح طور پر آئین کا آرٹیکل 10(1), 10(2) اور 10(a) یہ بالکل پروٹیکشن دیتا ہے، اور اگر کسی نے گرفتاری ڈالی تو وہ آئین کے اوپر حملہ ہوگا، اور اس کے اوپر عدالت ہی ہے کہ نوٹس لے اور ان کے خلاف کارروائی کرے جس نے جو آئین توڑتا ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ 10(1) جو ہے اس میں واضح طور پر ذکر ہے کہ اگر بندہ گرفتار کیا ہے آپ نے تو اس کو آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس مقدمے میں گرفتار ہیں۔ 10(2) جو ہے وہ واضح ہے کہ آپ نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر متعلقہ کورٹ میں پیش کرنا ہے۔ تو نہ تو ان کے اوپر گرفتاری ڈالی گئی ہے کیونکہ انہیں دوبارہ جو ہے وہ کورٹ میں پیش کرنا تھا، اور 10(a) جو ہے وہ فیئر ٹرائل کے لیے کہتا ہے کہ کسی ہر بندے کو، ہر شہری کو فیئر ٹرائل کا حق دینا چاہیے، اور جو آئین کی کسی ایک دفعات کو بھی توڑتا ہے اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ اور آج تک آپ دیکھ لیں کہ روزانہ آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے، آرٹیکل 6 نہیں لگ رہا۔ کیوں نہیں لگ رہا؟ لگانا چاہیے عدالتوں کو۔ اگر ایک بندے کے اوپر آرٹیکل 6 لگ جاتا تو دوسروں کو کان ہو جاتا۔ بات یہ ہے کہ آپ کو بڑا واضح پتہ ہے کہ عدالتوں کے اوپر کس طرح سے پریشر ہے۔ ہماری اگر کوئی درخواست آتی ہے پہلے تو وہ فکس نہیں ہوتی، فکس ہوتی ہے یا تو خارج کر دی جاتی ہے یا پھر اس کے اوپر لمبی ڈیٹ دے دی جاتی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو پہلی گرفتاری ڈالی گئی وہ بھی 15 دن بعد پتہ چلا ہے۔ خان صاحب سے 3 دفعہ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو اس گرفتاری کا پتہ ہے یا ریمانڈ کا پتہ ہے؟ انہوں نے انکار کیا کہ نہ مجھے گرفتاری کا پتہ ہے، نہ ریمانڈ کا پتہ ہے، اور نہ وکلاء کو پتہ ہے۔ تو وہ کیسے گرفتاری ہوگی؟ اور جو گرفتاری وہ ہوئی وہ غیر قانونی، غیر آئینی گرفتاری ہے، وہ اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، اور نہ ہی خان صاحب کو کسی عدالت میں فزیکل ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا۔ کب جوڈیشل ہوئے کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس بار بھی اگر ڈالی جاتی ہے تو اس کے اوپر عدالت کو سٹینڈ لینا پڑے گا۔ جس عدالت کی جوسڈکشن آتی ہے اس عدالت کو کارروائی کرنی چاہیے، اس عدالت کو آرٹیکل 6 کا چارج لگانا چاہیے، تب یہ معاملہ روکے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آئی جی صاحب کو احکامات جاری ہوتے ہیں تو وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے جی کہ نقص امن جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، جی شہر کے اندر یہ کوئی ایسا ثبوت ہے؟ ایک بندہ جیل کے اندر ہے، وہ کیسے شہر کا ماحول جو ہے خراب کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک بہانے ہیں۔ اگر ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ نے کسی مقدمے میں نہیں گرفتار کرنا، وہ پھر بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی عدالتوں کے لیے امتحان ہے۔ ہم نے تو آواز اٹھانی ہے، ہم شور مچا رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا والے جو لوگ ہیں، ڈیجیٹل میڈیا والے، آپ آواز کو آگے پہنچا رہے ہیں، عوام تک میسج پہنچا رہے ہیں، لیکن اینڈ پہ جس پہ جو ذمہ داری آتی ہے وہ عدالت ہے۔ عدالت نے جب سٹینڈ لے لیا دین انشاءاللہ اس میں مزید جو ہے کارروائی رک سکے گی، ادروائز یہی آپ کا میرا سب کا اچر ہوگا۔ سر، یہ نے کہا کہ وہ ایک دلیر جج ہے، اس سے پہلے بھی ایک جج نے کہا تھا کہ میں دلیر ہوں لیکن وہ فلاح بندہ نہیں ہوں، تو امید کی جا سکتی ہے پھر؟ دیکھیں، اب اس دلیری کو تو پتہ نہیں، اس وقت ہم کہہ رہے تھے، اور جب ہم نے یہ پوسٹ لگائی کہ انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں تو شاید اسی وجہ سے ان کو جو ہے چھٹی پر بھجوا دیا گیا کورٹ کے اندر۔ مجھے انہوں نے کہا کہ تسی ہاتھ ہولہ رکھو پنجوتا صاحب۔ میں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ آپ 1.5 ہفتہ چھٹی پر گئے ہیں، آپ کے ڈیوٹی جج ہیں نہیں، تو ہم پھر کس سے استدعا کریں؟ اگر آپ نے چھٹی پر جانا ہے تو ڈیوٹی جج تو ہونے چاہیے۔ خان صاحب کی بیل جج صاحب کی غیر موجودگی کی وجہ سے نہیں سنی جا رہی، اور انصاف سے کسی کو کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ انصاف سے محروم نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کو اگر آپ نہیں اویلیبل تو کوئی نہ کوئی جج ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ دلیری ہے جو انہوں نے کہا تھا وہ ان کو مہنگی پڑ گئی۔ ایک تو ان کو جو ہے وہ چھٹی پر گھر بھجوا دیا گیا، اور جب وہ آئے ہیں تو ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ پراسیکیوٹر کی تیاری نہیں ہے، اور یہ اعتراض ہے اور وہ ہے، اور اسد عمر کے ساتھ سنی جائے گی۔